السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ اور اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کا طریقہ اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن یہ اپنے دعوے میں جھوٹے نکلے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا پھر یہ بستیوں کے لوگ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر رات کے وقت آئے اور یہ سوئے ہوئے ہوں؟ یا پھر ان کو بستیوں والوں کو یہ بھی بے فکری ہے کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر دن کے وقت آئے جب یہ اپنے اپنے معاملات میں مشغول ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی منصوبہ بندی سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ کی منصوبہ بندی سے صرف وہی بے فکر ہوتا ہے جو گھاٹا پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا. اور یہ امتحان ہمہ جہت اور ہمہ گیر اور ہر وقت جاری ہے. اور امتحان کثرت عمل کا نہیں، حسن عمل کا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو وہی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کا بعض اوقات تقاضا ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے منصب کا تقاضا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری روزمرہ کی ضروریات کا تقاضا ہوتے ہیں، وہی کام اچھے یا برے بن جاتے ہیں. اگر وہ کام اچھے ہوں تو وہ جنت میں لے جانے والے عمل ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کام برے ہوں تو وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہو جاتے ہیں. کوئی الگ سے چلے کاٹنے یا مجاہدے اور ریاضتیں کرنے کا تقاضا اسلام میں نہیں کیا گیا. وہی کام جو روٹین میں کر رہے ہیں، اگر وہ کام اس کی بنیاد درست ہے تو وہ کام اللہ کے ہاں مقبول و منظور قرار پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت بن جاتی. اگر اس کی بنیاد ٹھیک ہے، اور اگر اس کی بنیاد درست نہیں، بنیاد غلط ہے، یعنی کام اگر ٹھیک کیا ہے، بنیاد درست ہے، تو پھر اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے، ہر کام ثواب کا کام بن جاتا ہے، ہر کام جنت میں لے جانے کا باعث بن جاتا ہے. آپ نے نوٹوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ رزق حلال عین عبادت ہے. بنیاد اگر ٹھیک ہو، بنیاد میں ایمان اور تقوی موجود ہو، تو صرف رزق حلال عبادت نہیں. مومن کا سونا، بیٹھنا، کھانا، پینا، جاگنا، اپنی حتیٰ کہ اپنی ہر ضرورت پوری کرنا، وہ بھی ثواب اور اجر اور عبادت قرار پاتا ہے اگر اس کی بنیاد درست ہو. اگر مومن نے یہ بات طے کر لی ہو کہ میں نے اپنی زندگی صرف اللہ کی مرضی سے گزارنی، اگر اس کی بنیاد میں ایمان موجود ہو، تو پھر ہر چیز عبادت ہے. صرف رزق حلال عبادت نہیں، اللہ اکبر. پھر مومن کھانا کھا رہا ہو تو وہ بھی عبادت ہوتا. مومن سو رہا ہو تو وہ عبادت کی حالت میں ہوتا. جاگ رہا ہو، محفل میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، جہاں کہیں جس حالت میں بھی ہو، وہ عبادت قرار پاتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے اوپر نچھاور ہوتی. معاملہ صرف کسی ایک عمل کا نہیں، ہمہ گیر بات ہے، ہمہ جہت بات ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلق زوجیت قائم کرتا ہے تو وہ بھی ثواب اور عبادت بن جاتا. صحابی حیران ہو گئے. اللہ کے رسول، خواہش نفس کی پوری کی، خواہش اپنی پوری کی، اپنا نفسانی اور اپنا جسمانی تقاضا پورا کیا، ثواب کیسے ہو گیا، عبادت کیسے بن گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تو اگر وہ حرام کاری کرتا تو اس کو گناہ نہ ہوتا؟ صحابی کہتا اللہ کے رسول گناہ تو ہوتا حرام کاری، تو حرام کاری سے اگر گناہ ہوتا ہے تو حلال کاری سے ثواب کیوں نہ ہو؟ بس بنیاد اگر درست ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اور بستیوں کے لوگوں، اگر تمہارے اعمال کی بنیاد درست ہے، وہ ایمان اور تقوی ہے، تو پھر امید لگاؤ کہ خوشحالی آئے گی، پھر امید لگاؤ کہ تمہارے حالات بدلیں گے،
اللہ کا وعدہ ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان اپنے رحمت و برکت کے خزانے تمہارے اوپر کھول دیں۔ پھر خوشحالی کی توقع رکھو، پھر امور داخلہ، امور خارجہ، پھر یوں سمجھو کہ تمہاری دنیا بھی بن گئی، تمہاری آخرت بھی بن گئی، اگر تمہارے عمل کی بنیاد ایمان اور تقویٰ ہے۔ ہر عمل، ہماری قوم کسی چھوٹے عمل سے نہیں گزری، پاکستانی قوم کسی چھوٹے عمل سے نہیں گزری، انتہائی ذمہ داری کا کام کر کے گزری ہے، اور اگر اس کی بنیاد ایمان اور تقویٰ تھا، اور اگر ہمارے ہر عمل کی بنیاد ایمان اور تقویٰ ہے تو پھر ہم اللہ سے خوشحالی اور خیر و برکت کی امید رکھیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ لیکن اگر میرے اور آپ کے عمل کی بنیاد ایمان اور تقویٰ نہیں، ہمارے عمل کی بنیاد، یہاں تو معاملہ یہ اور ہے، امور حکمرانی استحقاق سمجھ کر لیے جاتے ہیں۔ کوئی عہدہ لینے کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے، پوری دوڑ دھوپ کی جاتی ہے، سارے وسائل جھونک دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی عہدہ مل جائے، حالانکہ جس شریعت کو ہم بنیاد بناتے ہیں، جس شریعت کی بات کرتے ہیں، جس اللہ سے رحمتیں اور برکتیں نچھاور ہونے کی امید رکھتے ہیں، اس اللہ کے دین میں عہدہ تو بہت بڑا امتحان ہے۔ جس کے پاس جتنا اختیار ہے اتنا اس کا امتحان ہے۔ اگر اس کے پاس اختیار اپنی حد تک ہے تو اس کے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، بشرطے کہ ایمان دل میں ہو، بنیاد ایمان اور تقویٰ ہو، تو ہر آدمی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی چاہے وہ جتنی مرضی چھوٹی کائنات کا مالک ہو، چاہے وہ صرف اس 5-6 فٹ کی راج دہانی کا بادشاہ ہو، اس کے علاوہ اس کا کوئی اختیار کہیں نہ چلتا ہو، تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے۔ اور اگر اس کا اختیار اپنے گھر تک چلا گیا تو سارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ اگر اس کا اختیار اہل محلہ تک چلا گیا تو سارے محلے کی ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی۔ اگر اس کا اختیار پورے ملک تک چلا گیا تو پورے ملک کی ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی۔ تو کون ہے عقل مند جو اپنے امتحان کو اتنا بڑا کرنے کی خواہش کرے؟ یہ عہدہ نہیں ہے، یہ مسئولیت ہے، اور اگر مسئولیت کا پتہ چل جائے، اگر مسئولیت کا شعور آ جائے تو پھر عہدے کے لیے بھاگتا نہیں ہے بلکہ عہدے سے دور بھاگتا ہے، جیسے صحابہ کرام بھاگتے تھے۔ اگر کسی نے مانگ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مانگ لیا وہ عہدے کے لیے سب سے بڑا نااہل ہے۔ اس لیے نااہل ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ تو امتحان ہے، یہ تو ایک بہت بڑا مسئولیت کا مقام ہے، اور جس نے اپنی مسئولیت بڑھانی ہو، اپنا امتحان بڑا کرنا ہو، وہ اس طرف آئے۔ جس کو اس کا احساس اور شعور ہو گیا وہ کبھی اس کے قریب نہیں آیا بلکہ اس سے دور بھاگا۔ اس نے کبھی نہیں کہا مجھے عہدہ دے دیجئے، بلکہ جب عہدہ ملا تو راتیں مسلح پر گزری کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا وہ راتوں کو روتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کس بات سے کہ دریائے فرات کے پرلے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا؟ کیوں؟ اگر خلیفہ نہ بنتا تو یہ ذمہ داری میری نہیں تھی، خلیفہ بن گیا تو ساری راجدھانی، سارا علاقہ خلافت، اس میں جو کوئی بھی ہے ذمہ داری اس کی ہو گئی۔
لہذا مسئولیت کا مقام کوئی شخص خواہش کر کے نہیں لیتا، اور جو خواہش کر کے لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسئولیت کے مقام کا شعور ہی نہیں ہے، وہ اس کو پریویلیج سمجھتا ہے، اس کو استحقاق سمجھتا ہے، اس کو ایک شان کی اور عزت کی جگہ سمجھتا ہے، اور جب وہ یہ سمجھ کے لیتا ہے اللہ اکبر تو پھر بنیاد ہی غلط ہو گئی، اور بنیاد غلط ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اخونکم، سنن ابی داؤد کے اندر، ان اخونکم عندنا من طلبہ، جو طلب کر کے مسئولیت کا مقام حاصل کرے اس سے بڑا خائن اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا خائن، سب سے بڑا بددیانت وہ ہے جس نے خواہش کی، طلب کیا، بھاگا دوڑا کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے۔ اگر مسئولیت کا شعور ہوتا اور اس کے ہر عمل کی بنیاد میں ایمان اور تقوی ہوتا تو پھر اگر اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تو کیا کام کرنا ہے؟ اگر کوئی اختیار نہیں، صرف اپنا اختیار ہے، کیا کرے؟ اللہ کے دین پر عمل کرے، اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرے، اور اگر اختیار مل گیا تو کیا کرے؟ کیا فرق پڑا؟ اختیار نہیں تھا تو نمازیں پڑھے، زکوٰۃ دے، نیکی پھیلائے، برائی سے روکے۔ اب اختیار مل گیا ہے تو اب کیا کرے؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اختیار بڑا ہے، علاقہ بڑا ہو گیا ہے، ایریا آف جیورسڈکشن بڑا ہے، لیکن ذمہ داری میں تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ذمہ داری کی نوعیت وہی تھی جو اپنے گھر میں تھی، ذمہ داری کی نوعیت وہی تھی جو اپنی ذات کے لیے تھی، ذمہ داری کی نوعیت وہی ہے جو اپنے آپ کے لیے ہے، بس اب اختیار بڑھ گیا، علاقہ بڑھ گیا، اب ذمہ داری سب کی آ گئی، اب سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے۔ اقاموا الصلاۃ، اقامت صلاۃ مسجد کے اماموں کا اور تنخواہ دار مولویوں کا کام نہیں۔ اسلام کے نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، یہ مسجد کی امامت کرانا، نمازوں کی اقامت، اقامت صلاۃ، نظام صلاۃ قائم کرنا، یہ تنخواہ دار مولویوں کا کام نہیں، یہ کام ہے ان لوگوں کا جن کے پاس امور حکمرانی کی لگام ہے، جن کے پاس سارے امور ہیں، ان کا کام ہے۔ اسلام کا تصور حکمرانی اسلام کے تصور بیعت سے مختلف نہیں ہے، اور اسلام کا تصور بیعت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی بیعت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایمان اگر ہے تو پھر سسٹم سمجھ میں آئے گا، ایمان اگر ہے تو نظام سمجھ میں آئے گا کہ اگر اکیلا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر حکمرانی مل گئی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروانی ہے۔ لہذا مسلمان حکمران، اس کو بلکہ ہر مومن، اس کے پاس ایریا آف جیورسڈکشن کم ہو تو اس کا امتحان چھوٹا ہے، ایریا آف جیورسڈکشن بڑھ جائے امتحان بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خوشحالیوں کی امیدیں رکھنے والوں، اپنی بنیاد کی فکر کرو، کیا تمہارے ہر عمل کی بنیاد اور خاص طور پر امور حکمرانی سپرد کر دینے کی بنیاد، کیا وہ ایمان تھا؟ کیا وہ اس کی بنیاد تقوی ہے؟
اگر ہے تو ہم سب خوش ہوں، اللہ کی رحمتوں کی امید رکھیں، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے، واتقوا، یہ ایمان اور تقوی کیا ہوتا ہے اس کی لمبی تفصیلات ہیں، لیکن بس ایک بات سمجھ لیجئے کہ جس کے ہر عمل کی بنیاد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان ہو، آخرت کی جواب دہی کا تصور واضح ہو، اور ہر وقت وہ اس فکر میں، اس پریشانی میں لگا ہو کہ میرے ہر عمل سے اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا عمل سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ جس نے زندگی کے ہر عمل کی بنیاد یہ بنا لی، سمجھ لیجئے اس کی جنت پکی۔ کیوں؟ کہ اگر یہ بنیاد اللہ کی رضامندی نہیں ہے، اگر ہر کام کی بنیاد ایمان اور تقوی نہیں ہے، تو لازماً پھر اس کی بنیاد خواہش نفس کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو جواب دہی کا خوف ہو گیا، خوف لگ گیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا قیامت والے دن، میرے پاس مجھ سے جب پوچھا جائے گا کہ تجھے یہ اختیار دیا تھا تو نے کیسے استعمال کیا، میں اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دل میں اللہ کا خوف آ گیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا، میں نے عمل کی بنیاد کیا رکھی تھی، میں نے جو بھی عمل کیا، اللہ اکبر، ہر عمل کی بنیاد ایمان اور تقوی نہ ہو تو وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اگر ایمان و تقوی ہو تو وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اللہ کے سامنے جواب دہی کا شعور حاصل کیا، دل کو خطرہ لاحق ہو گیا میں کیا جواب دوں گا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فوراً لگام دے لیتا ہے اپنے نفس کو، نہ جس بنیاد پر میں کام کرنے جا رہا ہوں، جس بنیاد پر میں عمل کرنے جا رہا ہوں وہ بنیاد غلط ہے، آئندہ اس بنیاد پر کام نہیں کرنا۔ نہى النفس عن الہویٰ، آئندہ سارے امور اپنی خواہش نفس کے مطابق طے نہیں ہوں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق طے ہوں گے۔ جس نے یہ طے کیا فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور تم ایمان کی بات کرتے ہو، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی صفت بیان فرمائی، بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اصل میں ایمان، اس پر علماء نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ غیب پر ایمان کیا ہوتا ہے اور دیکھ کر ایمان کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی نوعیت سمجھنے کے لیے کسی توپ سائنس کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ ڈگریاں لینے کی بھی ضرورت نہیں، ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان ہوتا ہی یہ ہے کہ بغیر دیکھے بات مان لی جائے، ایمان نام ہی اس کا ہے کہ دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو، بن دیکھے بن سمجھے بغیر علم حاصل کیے، علم حاصل ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، سمجھ آ جائے تو یہ ایڈیشنل بات ہے، اضافی معاملہ ہے، علم حاصل ہو جائے تو یہ اضافی بات ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی حاصل نہ ہو، صرف بات مان لینے کا نام، بغیر دیکھے بغیر پرکھے بغیر پڑتال کیے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین آ گیا تو اسی کا نام ایمان ہے۔
ہمیں یقین نہیں آتا. اگر یقین ہوتا تو طرز عمل مختلف ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایمان تمہارے عمل کی بنیاد ہوتا, اگر تقوی تمہارے عمل کی بنیاد ہوتا, تو پھر اللہ کا وعدہ ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, پھر یوں مغلوبیت کے دن تمہارے نہ گزر رہے ہوتے, یوں تمہارے فیصلے تمہارے ہاتھ سے ہوتے, باہر سے نہ ہوتے, اگر بنیاد یہ ہوتی. اللہ تعالیٰ ایک مشورہ دیتا. اللہ اکبر, مشورہ. ان اللہ یامرکم, شروع میں فرمایا حکم دیتا ہے, بعد میں فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. پہلے فرمایا حکم دیتا ہے, پھر فرمایا نصیحت کرتا ہے, اور بڑی ہی اچھی نصیحت کرتا. اللہ مشورہ دیتا ہے تمہیں کہ پوری دنیا میں بے انصافی کا رونا رونے والوں, پوری دنیا میں نااہل لوگوں کے سپرد جب سارے امور ہو جائیں, اس پر واویلا کرنے والوں, اللہ تمہیں مشورہ دیتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اور مشورہ دیتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. کیا جب فیصلے کا قلم تمہارے ہاتھ میں آیا تھا تو تم نے اس کی بنیاد کیا رکھی تھی؟ کس بنیاد پر فیصلہ کیا تھا؟ اگر اس کی بنیاد عدل تھا, اگر اس کی بنیاد ایمان تھا, اگر اس کی بنیاد امانت داری تھی, تو پھر سب خوش ہو جائیں, انشاءاللہ اس ملک پر خوشحالی آنے والی. اور اگر اس کی بنیاد ایمان نہیں تھا, امانت نہیں تھی, عدل نہیں تھا, جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا, جہاں امانت نہیں ہوتی وہاں بددیانتی ہوتی, خیانت ہوتی, اور جہاں پہ ایمان نہیں ہوتا وہاں پہ بے ایمانی ہوتی ہے. اور اگر ایمان نہیں تھا بنیاد ہمارے عمل کی, اگر تقوی نہیں تھا بنیاد ہمارے عمل کی, اگر امانت نہیں تھی بنیاد ہمارے عمل کی, اگر عدل نہیں تھا بنیاد ہمارے عمل کی, تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر خوشحالی کی توقع نہ رکھو, پھر عذاب سے بچنے کی سبیل کرو, پھر عذاب سے بچنے کی سبیل کرو. وَلَٰكِن كَذَّبُوا, اللہ فرماتا ہے کہ لوگ تو جھوٹے نکلے, کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. دعویٰ ایمان اور تقویٰ کا تھا, لیکن عمل کی بنیاد, اللہ اکبر, اگر عمل کی بنیاد ایمان اور تقویٰ نہیں تھا نا, اگر امانتیں اہل لوگوں کے سپرد نہیں کی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ تو انتہا ہو گئی ہے. اب اس کے بعد کسی خوشحالی کی توقع نہ رکھو, بلکہ عذاب کی توقع رکھو, عذاب کا انتظار کرو, قیامت کا انتظار کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے پوچھا تھا, حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت مکمل تباہی, دل دہلا دینے والا تصور. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اللہ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہد المنفوش. وہ قیامت جس کا دل دہلا دینے والا تصور ہے. صحابی پوچھتا, اللہ کے رسول قیامت کب آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو فرما رہے تھے, آپ تھوڑی دیر خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد پوچھا, کون تھا قیامت کے بارے میں پوچھنے والا؟ وہ حاضر ہوا, اللہ کے رسول میں نے پوچھا تھا. بخاری شریف کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کیا پوچھتا تھا؟ کہتا میں قیامت کے بارے میں پوچھتا تھا, قیامت کب آئے گی, متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تباہی کب آئے گی, مکمل تباہی اور بربادی کب ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، خوشحالی کی توقع رکھنے والوں، اگر ہمارے عمل کی بنیاد ایمان اور تقوی نہیں تھا تو توقع خوشحالی کی نہیں، انتظار بربادی کا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہو جائیں، امانتیں جو تمہارے سپرد کی تھیں وہ ضائع کر دی جائیں، فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، پیچھے کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ اب وہ صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانتیں ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی فرما دیں کہ امانتیں ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کب وہ کام، کون سا کام ہے، کون سی حرکت ہے جو ہم سے سرزد ہو تب اس کے بعد بربادی ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اذا ضیعت الامانہ کی، کہ امانتیں ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ، جب امور حکمرانی، امور مملکت وہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں جو اس کام کے اہل نہیں تھے۔ اس کام کا اہل پتہ کون ہوتا؟ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک طرف، اللہ کا قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ جن کو حکمرانی مل جائے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کا کام پہلے نمازیں پڑھنا تھا اب نمازیں پڑھانا ہوتا ہے، جن کا کام پہلے زکوٰۃ ادا کرنا تھا اب زکاتوں کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور پہلے اپنی نیکی بدی کا خیال رکھنا تھا اب سارے ملک کی نیکی بدی کا خیال ان کے ذمے ہوتا ہے۔ اگر ایسے حکمران چنے ہیں، اگر اسی بنیاد پر چنے ہیں تو پھر خوشحالی کی توقع رکھیں، پھر اللہ کے فضل سے خوشخبری ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر ہمارے عمل کی بنیاد یہ نہیں تھی، اگر ہمارے عمل کی بنیاد اپنی اپنی خواہشات، اپنے اپنے معاملات، اپنے اپنی مجبوریاں، اپنی اپنی وابستگیاں، اپنے اپنے رولے، اگر اپنے مسائل تھے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب امور مملکت ان لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں جو اہل نہیں ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ کا قرآن حکم دیتا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں فیصلے کا قلم آئے تو کیا تم عدل کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہو؟ اگر فیصلے خود عدل کی بنیاد پر نہیں کیے تو پھر دنیا میں عدل کی توقع کیوں رکھتے ہو؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب امور مملکت نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو فرمایا پیچھے کوئی کسر ہی باقی نہیں بچی، فانتظر الساعہ، پھر خوشحالی کا انتظار نہ کیجئے، پھر بربادی کا انتظار کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب میں، آپ، ہم میں سے ہر شخص وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے کیا عمل کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ اگر ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر ہمارے مقصد، اگر ہمارے عمل کی بنیاد ایمان اور تقوی ہے تو پھر امید رکھیں اور خوش ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اوپر انفرادی اور اجتماعی خوشحالی آنے والی۔ اور اگر یہ بنیاد نہیں تھا، بنیاد کچھ اور تھا، تو پھر بربادی کا انتظار کریں۔ اللہ فرماتا ہے افامن اہل القری، اور کس بات سے بے فکر ہو گئے ہو؟ اللہ کا عذاب یا رات کو آنے والا ہے یا صبح کو آنے والا ہے، پھر بے فکر نہ ہو، پھر توبہ کرو اپنے گناہوں کی۔ اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم واپس آ جائیں، اپنے ہر عمل کی بنیاد ایمان اور تقوی بنا لیں تو ہی نجات اور کامیابی اور فلاح ہے، وگرنہ نجات کا کوئی راستہ نہیں، فلاح کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے ہر عمل کی بنیاد ایمان اور تقوی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے
ہمیں آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں دنیاوی و اخروی خوشحالیاں نصیب ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین.